الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، مقصد کربلا اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے آج ہم اپنی 8ویں گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. موضوع پر گفتگو کے لیے میں نے سورہ مبارک حج کی 32ویں آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا، یہ تعظیم کرنا شعائر کی، من تقوی القلوب، دلوں کے تقوی میں سے ہے. دل کا تقوی کیا ہے؟ کیسے حاصل ہوگا؟ شعائر کی تعظیم کے ذریعے. 2 مرحلے گفتگو تقریباً میں طے کر چکا ہوں. ایک مرحلہ یہ کہ شعائر کسے کہتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، شعائر اس علامت کو کہتے ہیں کہ جس علامت کا کام یہ ہے کہ وہ پروردگار کی عظمت کو، جلالت کو، قدرت کو انسان کے شعور تک لے کر آئے. لہذا شعائر ایسی علامت کو کہا جائے گا جو شعوری سفر طے کروائے. اب جو علامت شعوری سفر طے کرا رہی ہے، انسان کے کانشس کو بیدار کر رہی ہے، میں اس منزل پر پہنچ جاؤں کہ جہاں وہی نشانی، وہی علامت بجائے اس کے کہ میرے شعور کو بیدار کرے، میرے شعور کو ایکٹیو کرے، اس کے بجائے کیا کرے؟ الٹ ہو جائے. میرے ہی شعور کے لیے بجائے بیداری کے میرے شعور کو خواب میں لے جائے. میرے اندر فعالیت پیدا کرنے کے بجائے میرے اندر کیفیت معوف، جس کو کہتے ہیں، انسان کے ذہن کو معوف کر دے. تو بتائیے کہ میں کتنی خطرناک منزل پر کھڑا ہوں گا. کیا چیز ہے جو انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے؟ انسان کی جاہلیت. جاہلیت ایک ایسا مرض ہے. شعائر کا کام کیا ہے؟ شعائر کا کام یہ ہے کہ وہ میرے شعور کو بیدار کرے. لیکن جاہلیت ایک ایسا مرض ہے جس میں یہ دوا الٹی ہو جاتی ہے. لوگ عشق کے بارے میں کہتے ہیں الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. دیکھا اس بیماری دل نے، آخر کام تمام. لیکن جاہلیت ایک ایسی بیماری ہے جو دوا کو ناکام نہیں بناتی، الٹ کر دیتی ہے. حقیقت ہے تاریخی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، صفا اور مروہ میں سعی کرنے والا اگر اس واقعے کی طرف حقیقتاً متوجہ ہو اور وہ یہ سوچے کہ کس طریقے سے ایک خاتون کی کوشش نے، اللہ کے نزدیک اس کے اخلاص نے بچے کی نرم ایڑیوں کی رگڑ سے، سخت پتھر کے سینے سے پانی کو جاری کیا. دیکھیے، میں کچھ چیزوں کو اب ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا شعوری منزلوں میں اچھی طرح سے داخل ہو جائیں. آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں ہاں بھئی کیسا ڈاکٹر ہے؟ معمولاً ہوتا ہے. آپ کلینک میں گئے، بیٹھے، ویٹنگ لسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے اطراف میں لوگ باتیں کر رہے تھے. ایک نے کہا بھائی اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں تو معجزہ ہے، اس ڈاکٹر نے تو فلاں اتنا ایسا کیس تھا، ایسا کیس تھا، اس نے ان سب کو شفا دی. اب خود بخود ابھی آپ ڈاکٹر سے ملے نہیں ہیں، ابھی آپ ڈاکٹر کے حضور پہنچے نہیں ہیں. یہ واقعات جب آپ سنیں گے کیا ہوگا؟ اس ڈاکٹر کی شفا دینے کی جو صلاحیت ہے اس کے اوپر آپ کا ایمان اور مستحکم ہو جائے گا. آپ کہیں گے چلو میں صحیح جگہ پر آیا، اگر زیادہ بھی پیسے لے تو مسئلہ نہیں، کیونکہ مجھے شفا عنایت.
اور آپ ذرا سا تصور کریں، مثلاً فرض کریں ڈاکٹر تو بڑا مہنگا تھا، جب آپ بیٹھے کلینک میں اندر تو 2-4 ایسے مل گئے، باہر نکلے غصے میں کہ یہ کوئی ڈاکٹر ہے، اس کو تو علاج کرنا نہیں آتا، اس نے تو یہ غلطی کی، اس نے وہ غلطی کی، اسے مار دیا، اسے مار دیا۔ اب ڈاکٹر جتنا مرضی مہنگا ہو، ابھی آپ نے ڈاکٹر دیکھا نہیں ہے خود، لیکن کیا ہوگا، آپ تھوڑا سا شک اور تردید کا شکار، پتہ نہیں ایسا نہ ہو میرے ساتھ بھی ایسا ہو جائے۔ متوجہ ہو رہے ہیں؟ بس آپ نے ابھی شخصیت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن واقعے کا ذکر یا ایمان کو محکم بنا رہا ہے یا متزلزل کر رہا ہے۔ تو اب جتنا واقعہ مضبوط ہوگا، جتنی علامت مضبوط ہوگی، اتنا ایمان خود بخود انسان کا مضبوط ہو جائے گا۔ اب میں زمزم کے کنارے اگر کھڑا ہوں اور مجھے پتہ لگے، آپ کبھی جا کر وہ علاقہ دیکھیں کتنا پتھریلا علاقہ ہے، اور پھر آپ سوچیں کہ ایک بچے کی صرف ایڑیاں رگڑنے سے ایسا چشمہ جاری ہو سکتا ہے، تو آپ خود بخود کہیں گے خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ مقام یہ ہے۔ لیکن اب آئیے جاہلیت کا کمال دیکھیے۔ جاہلیت انسان کو کہا جہاں خدا اپنے قدرت کے اظہار کو محفوظ کر رہا ہے زمزم کی شکل میں، وہیں پر اسی صفا اور اسی مروہ پر آپ کو معلوم ہوگا کہ جاہلیت کے دور میں 2 بت تھے، ان میں سے ایک کو صفا پر رکھا گیا، ایک کو مروہ پر۔ کون تھے یہ؟ ایک بت تھا مرد کا جسے صفا پر رکھا گیا، دوسرا خاتون کا تھا جس کو مروہ پر رکھا گیا۔ جو صفا پر رکھا گیا وہ اساف کہلاتا تھا، جو مروہ پر رکھا گیا وہ نائلہ۔ کون تھے اساف اور نائلہ؟ یہ کوئی بہت بزرگ ہستیاں تھیں، کوئی بہت عبادت گزار لوگ تھے؟ نہیں، تاریخ پڑھیں آپ تعجب کریں گے، تعجب کریں گے۔ ان کی تاریخ یہ ہے کہ ان کو کسی دور میں خانہ کعبہ کا متولی بنایا گیا، اس اعتبار سے کہ یہ صفائی ستھرائی کریں گے خانہ کعبہ کی۔ اور کیا ہوا، خانہ کعبہ کی صفائی کے دوران رات کا وقت تھا، خلوت ہو گئی، لوگ چلے گئے، یہ 2 نامحرم موجود خانہ کعبہ کے اندر۔ اب جب یہ دیکھیے، اس کا مطلب ہم اگر شیطان سے غافل ہو جائیں، شیطان سے غفلت سب سے بڑی غفلت ہے۔ شیطان نے قسم اٹھا کر کہا ہے، قسم اٹھا کر کہا، خدا کی قسم، جہاں 2 نامحرم جمع ہوں گے وہاں خدا کی قسم تیسرا میں ہوں گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہا ہے۔ اب وہ چاہے خانہ کعبہ ہی کیوں نہ ہو، خانہ کعبہ ہی کیوں نہ ہو، تو جیسے ہی گناہ کا ارادہ ان کے دلوں میں پیدا ہوا اور یہ اقدام کرنا چاہتے تھے، خدا نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ خانہ کعبہ میں گناہ کا ارادہ، عذاب کیا ہوا، دونوں پتھر کے بنا دیے گئے۔ اب صبح آئے لوگ، دیکھا دونوں پتھر کے بنے ہوئے ہیں، اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا، عبرت کے لیے باہر رکھا گیا تھا۔ جاہلیت اس مقام پر پہنچتی ہے کہ وہ جو نشان عبرت بنائے گئے تھے انہی کو صفا اور مروہ پر رکھ کر انہی کی پرستش شروع ہو گئی۔ جاہلیت کہاں تک لے کے جاتی ہے؟ اب میں چونکہ اس بحث میں نہیں جاؤں گا، وہ میری فعلاً آپ اس بحث سے متصل نہیں ہے، کہ جب تاریخ میں کچھ روشن فکر آگے بڑھ کر کہتے ہیں نا کہ ریلیجن از دی اوپیم آف مائنڈ فار پیپل، تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے پیچھے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے پیچھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریلیجن کے نام پر حق اور باطل میں فرق نہیں کر پاتے۔ ان کا مسئلہ یہ، ان روشن فکروں کا مسئلہ کیا ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ دین عقل کی افیون ہے، تو مسئلہ کیا ہوتا ہے، دین اور باطل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہر عبادی نظام دین ہے، جبکہ ہر عبادی نظام دین نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے کہہ دیا اسلام کے سوا کوئی اور دین اللہ کے نزدیک دین نہیں ہے۔ یہ فرمایا ہی اسی لیے تاکہ غیر کو رد کیا جا سکے۔ لہذا تاریخ میں جاہلیت انسان کو اس مقام تک لا سکتی ہے۔ اب شعائر کا کام کیا تھا؟ شاعر کا کام یہ تھا کہ وہ شعور عطا کرے۔ شاعر کا کام ہے کہ وہ بت پرستی سے نجات دلائے، مگر بجائے اس کے کہ کیا ہو، انہی شاعر کے اوپر بت رکھ کر بت پرستی شروع ہو جائے۔ اگر کربلا کے شاعر ہیں
تو پھر شاعر کا کام کیا ہونا چاہیے؟ بت پرستی میں اور شاعر کی تعظیم میں فرق ہونا چاہیے۔ میں نے کل عرض کیا کہ جتنی بھی تعظیم ہے یہ شعوری تعظیم ہے، شعوری تعظیم ہے، لا شعوری تعظیم نہیں چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے والدین نے ہم پر احسان کیا اور بچپن سے ہمیں فرش عزا کا احترام کرنا سکھا دیا، لیکن فرش عزا کو چومنے والا فرش عزا چوم کر تو چلا جائے، اس سے اپنی عقل کے لیے کچھ سامان نہ لے کر جائے، اپنے دین کے لیے غذا نہ لے کر جائے، اپنے قلب کے لیے روشنی نہ لے کر جائے، تو ایسا فرش چومنا کس کام کا؟ لا شعوری نہیں، یاد رکھیے گا۔ تعظیم کرنی ہے شاعر کی، لیکن لا شعوری تعظیم نہیں۔ اگر علم اٹھانا ہے تو پورے شعور کے ساتھ اٹھاؤ کہ کس کا علم اٹھا رہے ہیں۔ اگر ذوالجناح برآمد کر رہے ہو تو پورے شعور کے ساتھ نکالو کس کا ذوالجناح ہے۔ یہ خود اتنا باوفا تھا تو اس کو تھامنے والا، اس کی لگام تھامنے والا بے وفا نہیں ہونا چاہیے۔ تابوت اٹھانے والا جو تابوت اٹھا رہا ہے پورے شعور کے ساتھ تابوت اٹھائے، جو سبیل لگا رہا ہے پورے شعور کے ساتھ سبیل لگائے، جو انسان تبرک کھلا رہا ہے پورے شعور کے ساتھ کھلائے۔ تم یہ سارے کام شعور کے ساتھ کھلاؤ، خدا کی قسم تمہارے نظر کا ہر دانہ عبادت بن جائے گا، ہر دانہ عبادت بن جائے گا، لیکن شعور کے ساتھ، لا شعوری نہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کس لیے ہے، اتنی دیگیں کھلا دی اتنی دیگیں کھلا دی۔ کبھی سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح کہ کرنا کیا ہے۔ جب تمہیں عزاداری کا شعور آنے لگے گا تمہاری عزاداری کی کیفیت خود بخود بدل جائے گی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں مظلوم کربلا کا جلوس نکالوں تو صحیح، لیکن اپنے زمانے کے ظالم کا کوئی ذکر نہ ہو۔ میں حسینیت کا جلوس نکالوں لیکن اپنے زمانے کے یزیدیوں کے خلاف کوئی نعرہ نہ ہو۔ میں رحمانی جلوس نکالوں لیکن شیطان کے خلاف کوئی نعرہ نہ ہو، تو میں کیسے مان لوں کہ یہ حسین کا جلوس ہے؟ کون بتلائے گا مجھے؟ مگر دنیا میں جلوسوں کی تعداد کم ہے۔ آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ذرا کبھی لکھ کر دیکھو، ٹائپ کر کے دیکھو، دنیا میں تمہیں پتہ لگے گا اتنے رنگ برنگے جلوس نکلتے ہیں، اتنی رنگ اور بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، بڑی تعداد میں۔ لیکن فرق کیا ہونا چاہیے حسینی جلوس میں اور باقی جلوسوں میں؟ فرق کیا ہونا چاہیے؟ فرق یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایونٹ منانے کے لیے نکلے ہیں، تم نے کربلا اپنانے کے لیے نکلنا ہے۔ فرق یہ ہونا چاہیے ہمارے اور ان کے درمیان۔ ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ صرف ایک ایونٹ منا رہے ہیں، ہم نے کربلا منانے کے لیے نہیں نکلنی، اپنانے کے لیے نکلنی ہے، شعور لینے اور دینے کے لیے نکلنا ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی عزاداری کے خلاف ہو رہا ہے یہ ایک سوچا ساجا، بالکل سوچا سمجھا منصوبہ ہے، لیکن بے شعور اور لاشعوری عزاداری کرتے رہو گے تو یہی مشکل ہوگی، یہی مشکل ہوگی۔ جب علم نکالنے والے کو، علم اٹھانے والے کو، ماتم کرنے والے کو کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جلوس نکالا کس لیے ہے، تو کل کیا کیا انہوں نے؟ دیکھیے کہ جتنے بھی جلوس کے اوپر دہشت گردی کے حملے کرائے گئے یہ سوچا سمجھا پلان تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ، دیکھیے کبھی سوال کریں کہ دیکھیے یا تو آپ اقرار کر لیں اس بات کا کہ ہم پاکستان کو چلا نہیں سکتے۔ میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں، اس ملک میں، پاکستان میں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ خالی ٹرک کراچی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر دکھا دیں مجھے۔ نہیں، آپ کو اگر 40 جگہوں پہ پولیس نے روکا تو مجھ سے کہیے گا۔ یہ جو گھر بناتے ہیں لوگ، ان کے ہاں آپ میں سے ہر ایک نے کبھی نہ کبھی بنایا ہوگا گھر، ان سے پوچھ لینا، بجری، مٹی، ریت، اس کے جب ٹرک آ رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی جگہ بیچارے چیک ہوتے ہوئے آتے ہیں۔ تو میں سوال کرتا ہوں، میرا ذہن میں سوال ہے، ابھی اتنا سوال کا تو حق ہونا چاہیے مجھے، کہ کیا یہ بم پانی سے بنتے ہیں، پلاسٹک سے بنتے ہیں، آٹے سے بنتے ہیں، ریت سے بنتے ہیں، بجری سے بنتے ہیں؟ ریت، بجری، آٹے کا ٹرک چیک ہوئے بغیر جاتا نہیں ہے۔
اور ایکسپلوزو سے بھرا ہوا ٹرک پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے. تو مجھے سوال کرنے کی اجازت تو دو بھئی کیوں کروایا گیا؟ اس لیے کہ اس کے بہانے سے جلوس کے راستے کو روکا جائے گا. ہم آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں قبلہ، ہمیں آپ کی نیتوں پر کوئی شک نہیں ہے. آپ ہماری حفاظت کرنا چاہتے ہیں. دہشت گردی کے اڈوں کے ایڈریس آج تو بچوں کو پتا ہے. وہاں پر امریکہ انہوں نے پالا ہے، علل اعلان کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے فنڈ کیا ہوا ہے. آپ ان کے اوپر اپنی مہربانی کی چادر ڈالے رہیں گے تو دہشت گردی کبھی نہیں رکے گی. ہمارا اتنا قیمتی سرجن آپ نے مار دیا، شہید کر دیا. پتا ہے ماں کیسے جوان کرتی ہے؟ ملت کا سرمایہ تھا، ملت کا سرمایہ تھا. وہ جسے تم نے شہید کر دیا، وہ جن کو تم نے اٹھایا ہوا ہے، وہ ملت کے سرمایہ ہیں. دہشت گرد کھلے عام پھرے، مظلوم گمنام ہو. یہ تاریخ ہے، یہ وہ اسلام، یہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بنا. تو سوال تو کرنے کی اجازت دو. کیا اس لیے گیا آہستہ 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 آہستہ. آج جا کر دیکھیے گا، کل آپ جائیں گے نا جلوس میں 9 محرم کے اور پھر 10 محرم کے جلوس میں، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پوری کوشش کر کر ابھی آپ کے راستے ایسے بند کیے ہیں کہ بیچارہ عزادار جو ساری زندگی جلوس میں جاتا رہا، کل ٹکرے مارتا پھر رہا ہوگا کہ مجھے اندر جانے کا راستہ مل جائے. اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ ابھی سے تیاری ہو رہی ہے. جب دل چاہے گا ہم جلوس بند کر دیں گے، جب دل چاہے گا ہم چینج کر دیں گے، جب ہمارا دل چاہے گا سب کچھ کر دیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں اور آپ کیا کرتے رہیں گے؟ جگہ تنگ ہوتی رہے گی، چھوٹی ہوتی رہے گی. پھر ایک جگہ ہوگی، میں اور آپ جائیں گے، ماتم کریں گے، گھر واپس آ جائیں گے. ہو گئی سید الشہداء کی عزاداری. اگلا مرحلہ وہ کہیں گے بھئی روڈ پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اتنے چھوٹی سی جگہ پہ کر رہے ہو تو اس سے زیادہ پروٹیکٹڈ تم اپنے عزا خانے میں ہو. اتنے بڑے بڑے عزادہ خانے بنائے، وہاں کرو. سمجھ میں آ رہی ہے کہاں پہنچیں گے ہم؟ کہاں لے جا رہی ہے ہمیں؟ اگر ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو آخر میں اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے وہی زمانہ ریپیٹ ہوگا کہ حسین کا نام لینا جرم بن جائے گا. وہ زمانہ گزرا تھا، دوبارہ آ جائے گا. لہذا اگر ہم نے عزاداری کا مقصد شعور دلانا ہے. اب یہ شعور دلانے کے لیے میں نے عرض کیا کہ واقعہ ایسا ہو کہ جو قلب کو اطمینان دلا دے. قلب میں اطمینان آ گیا، آپ اگلی سفر کے لیے تیار. اللہ تعالیٰ بالکل شعائر کے ذریعے سے یہی چاہتا ہے. کیوں؟ دل میں تقویٰ آ جائے. تقویٰ کب آئے گا؟ جب لازم آتا ہے مجھے خدا کی عظمت سمجھ میں آئی ہوئی ہوگی، میں نے خدا کی عظمت کے نمونے دیکھے ہوں گے، تو میرے دل میں خود بخود اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے گا. یہ تقویٰ ضروری کیوں ہے؟ 2 مرحلے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور انشاءاللہ گفتگو کو اپنے انجام تک. تقویٰ کیوں چاہیے؟ قرآن مجید نے ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. کیسا؟ حق تقاتہ، جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دیکھو اس وقت تک مت مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ. تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور اس وقت تک مت مرنا. لا تموتن، ہرگز مت مرنا. الا وانتم مسلمون، جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ. ہرگز نہ مرنا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ دیکھو بالکل مت مرنا، بالکل مت مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ. تو میں کہوں گا پروردگار موت اور حیات یہ خاص طور پر وہ 2 چیزیں ہیں جو تو نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں دی، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. شعر ایک اور سنا دوں، میر صاحب کا شعر. فرماتے ہیں لائی حیات آئے قضا لے چلی. لائی حیات آئے قضا لے چلی، چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو ہماری خوشی سے نہ ہم آئے ہیں نہ اپنی خوشی سے جائیں گے. تو پروردگار جب تو نے موت کا اختیار مجھے دیا نہیں ہے تو یہ ولا تموتن کا مطلب کیا ہوا؟ کہ دیکھو ہرگز مت مرنا. مارنے کا اور زندہ رکھنے کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے. تو مجھے تو نہیں معلوم میں نے کب مرنا ہے. تو شاید وہاں سے آواز آئے الا وانتم مسلمون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم موت کا انتظار کرو. الا وانتم مسلمون کا مطلب یہ ہے اپنے اسلام کو گارنٹی کرو،
اپنے اسلام کو مضبوط کرو. تمہارا کام ہے اپنے اسلام کو مضبوط کرنا. ایک دفعہ اسلام مضبوط ہو گیا، گارنٹیڈ ہو گیا، تو اس کے بعد جب مرضی موت آئے اور جہاں مرضی موت آئے. لیکن یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ عاقبت بخیری ایک ایسا ایشو ہے کہ حتیٰ ائمہ نے کہا ہے کہ جب بھی دعا کرو اپنے لیے بہترین دعائیں جو ائمہ نے کہی ہیں کہ ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک دعا عاقبت بخیری کی دعا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انجام موجود ہیں، انجام موجود ہیں. کربلا تک امام کے ساتھ ہے، کربلا تک امام کے ساتھ ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو عصر عاشور تک امام کے ساتھ رہے ہیں، عصر عاشور حسین کو چھوڑ کر چلے گئے. بدبختی ایسے بھی انسان کے پاس آتی ہے. دوسری طرف مثال ہے، ساری رات تک پوری شب عاشور وہاں گزاری، صبح آیا کچھ گھنٹوں میں شہید ہوا، آج تک علیہ السلام ہے. تو عاقبت بخیری کا تو کمال یہ ہے ساری زندگی کی عبادتیں ختم ہو جائیں، اگر دی اینڈ میں فیل ہو جائے، وہاں ساری زندگی کی خطائیں اپنی جگہ، لیکن آخرت میں اگر پہنچ گیا، مرنے سے پہلے حق کو قبول کر لیا، تو کسی نہ کسی دن جنت پہنچ ضرور جائے گا. لہذا عاقبت بخیری کے لیے ائمہ نے کہا یہ ضروری دعاؤں میں سے ہے. اپنی عاقبت بخیری، اپنے بھائیوں کی، مومنوں کے لیے جو بہترین دعا مانگ سکتے ہیں ان میں سے کیا ہے؟ عاقبت بخیری. اب میں عاقبت بخیر کیسے ہو سکتا ہوں؟ قرآن نے مجھے فارمولہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تو جب تم تقوی کو اس کے حق کے ساتھ اختیار کرو گے پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں موت کب اور کہاں آئے گی. حق تقاتہ ہی کہاں سے لاؤں؟ تقوی کا حق کیا ہے؟ وہاں آیت کیا بتا رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے انہا من تقوی القلوب، دلوں کا تقوی. میں قلب کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں ایک دن. نفس کا کام کیا ہے؟ معلومات اکٹھی کرنا. عقل کا کام کیا ہے؟ عقیدہ بنانا. عقیدہ جب قلب میں اترتا ہے تو خود بخود آثار انسان کے ظہور خود بخود کرتے ہیں آٹومیٹیکلی. مثال بھی میں نے اس دن آپ کو دی تھی. اب اللہ کہتا ہے کہ قلب میں تقوی پہنچاؤ، کیونکہ اصل تقوی وہ ہے جو قلب میں ہے. جو ظاہر ہو رہا ہے ایسے تقوی کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے سامنے تو متقی و پرہیزگار دکھائی دوں، گناہ سے بچتا ہوا دکھائی دوں، لیکن جب خلوت میں جاؤں اور گناہ انجام دوں تو وہ جو ظاہر میں دکھا رہا تھا وہ تقوی نہیں کہلاتا. وہ تقوی نہیں کہلاتا، کیونکہ اسی کو تو نفاق کہتے ہیں، اسی کو ریاکاری کہتے ہیں. وہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے. یہ منافق ہے جو باہر کچھ ہے اندر کچھ ہے. لہذا اصل اور حقیقی تقوی وہ ہے جو قلب کا تقوی ہے. اب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اگر حق تقاتہ ہی کی منزل پر پہنچ گئے تو اسلام گارنٹی، تمہارے اسلام کی گارنٹی ہو جائے گی. کب ہوگی؟ جب تم حق تقاتہ ہی کی منزل پر پہنچو گے. حق تقاتہ ہی کی منزل کون سی ہے؟ کہ جب تقوی اعضائے ظاہرہ میں نہ ہو، قلب کے اندر ہو. یہاں آیت کہہ رہی ہے شعائر کی تعظیم کرنا سیکھ لو، تمہارے قلب میں تقوی آ جائے گا. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا امام حسین کا کمال کیا ہے. اتنے زبردست شعائر عطا کیے ہی اسی لیے ہیں کہ جو حسین کے در پر آئے متقی بن کر جائے. تو متقی بن کر نہیں جا رہا ہوگا، حسین کے در پر آ کر اپنے اسلام کی ضمانت لے کر جا رہا ہوگا. تو حسین کہتے ہی اسے ہیں جو اسلام کو بھی بچاتا ہے، مسلمانوں کو بھی بچاتا ہے. میرا مولا ہے ہی ایسا. شاعر کی اب یہ تقوی، میں انشاءاللہ اگر کل مجھے فرصت ملی تو اس مقام کو پہنچوں گا، ورنہ کل چونکہ گفتگو میں ایک میں نے خاص مطلب بیان کرنا ہے، کوشش کروں گا کہ تقوی کے اپنے مراتب ہیں، تقوی کی اپنی منزلیں ہیں. لیکن اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام خاص طور پر آج دے دوں، یہ یاد رکھنا کہ چابی کلید کی کیا ہے تقوی کی وادی میں اترنے کے لیے. علیکم السلام. کی کیا ہے؟ چابی کیا ہے جس سے تقوی کی وادی میں اترا جائے؟ کیا ہے؟ میں اتنی عبادتیں کروں، اتنی میں محنتیں کروں، اس کے باوجود بھی تقوی میرے پاس سے نہ ہو کر گزرے. کیوں ہمارے اندر تقوی کے آثار؟ تقوی کی پہلی سیڑھی کا نام ترک معصیت ہے.
ترک معصیت۔ اس منزل کو اٹین کرنے کی کوشش کرو۔ زیادہ عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ عبادتیں تقویٰ ایجاد کرنے میں مدد تو دے سکتی ہیں، متقی نہیں بنا سکتی۔ تقویٰ میں اضافہ کرتی ہیں لیکن متقی نہیں بناتی۔ متقی کے لیے مفید ہے زیادہ عبادت، متقی کے لیے زیادہ عبادت مفید ہے، گناہگار کے لیے زیادہ عبادت بعض اوقات نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اب آپ اچانک سے ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا۔ مثال سے آپ کو سمجھا دوں، تھوڑی سی مثال سے دیکھیے، کچھ غذائیں ہیں مخصوص ہوتی ہیں پہلوانوں سے، معلوم ہے نا آپ کو یہ بات؟ پہلوان کچھ خاص غذائیں کھاتے ہیں۔ ہمارے جیسا عام آدمی جو ایکسرسائز نہیں کرتا، اگر وہ غذائیں کھا لے تو کیا ہوتا ہے؟ متوجہ ہوگا نا کیا ہوتا ہے؟ زیادہ عبادتیں عبادتوں کے پہلوان کے لیے ہیں، زیادہ عبادتیں عبادتوں کے پہلوان کے لیے ہے۔ وہ جس نے ابھی جم میں داخلہ لیا ہے، ابھی تازہ جس نے جم میں داخلہ لیا ہے، اگر وہ کھائے گا تو پیٹ، اور تاریخ میں ایسے بہت سارے ہیں۔ زیادہ عبادتیں جو ابھی اس منزل پر نہیں پہنچا اس کے لیے نہیں ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اصول بنانا چاہتے ہیں، میں اصول بتا دیتا ہوں۔ 1 سال تک صرف اول وقت نماز، صرف اول وقت نماز، صرف اول وقت نماز، تسبیح اور ایک دعا امام زمانہ، بس اتنی سی۔ لیکن 1 سال کا مطلب یہ کہ سال میں اول وقت نماز ایک بھی نہ جائے، ایک بھی۔ اول وقت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس وقت اذان کا حقیقی وقت ہو، اب مصلی پر ہوں، بس 1 سال کر کے دیکھ لو، آثار خود بخود ظاہر ہو جائیں گے، میں کچھ نہیں کہوں۔ لیکن اس 1 سال میں اس ایک نماز کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حرام کوئی انجام نہیں دینا، حرام انجام نہیں۔ خدا کی قسم کھا کے، ممبر کی قسم کھا رہا ہوں اس پہ بیٹھ کر، ترک معصیت کا 1 سال گزار دو۔ اگر عرفان کی آنکھیں کھلنا نہ شروع ہوئی تو آ کر کہنا مجھ سے۔ سب سے مشکل منزل ترک معصیت ہے، لہذا سب سے زیادہ کوشش کیا کرنی ہے؟ ترک معصیت۔ اور ایک بات اور بھی کہتا چلوں، اب یاد یہ بھی سن لو، امام کے لیے جو بہترین ہدیہ دیا جا سکتا ہے وہ کسی گناہ کے ترک کرنے کا وعدہ ہے۔ اپنے زمانے کے امام کو خوش کرنا چاہتے ہو، آج امام کی مجلس سے یہ وعدہ کر کے اٹھو، مولا یہ گناہ آپ کی خاطر، حضرت عباس کی خاطر ترک کر کے اٹھ رہا ہوں۔ وعدہ کرو، عباس علیہ السلام آج دن ہے میرے مولا کا، وعدہ کر کے اٹھو کہ حضرت عباس کی خاطر یہ گناہ مولا آپ کی خاطر، اپنے زمانے کے امام کو ہدیہ دینے کے لیے یہ گناہ ترک کر کے اٹھوں گا، نہیں کروں گا حضرت عباس۔ 1 سال کے بعد دیکھنا اسی فرض پر آؤ گے، خود تمہیں پتہ لگے گا کہ کیا آثار ہیں ترک گناہ کے۔ تقویٰ کی پہلی، باقی مدارج انشاءاللہ خدا نے مجھے توفیق دی تو عرض کروں گا۔ اب یہ تقویٰ، یہ منازل ضروری کیوں ہیں؟ ضروری اس لیے ہیں، ہمارے پاس کچھ مقامات ایسے ہیں عزیزان من کہ جہاں پر انسان کی عقل دین کی بہت ساری مصلحتوں کو سمجھ نہیں پاتی۔ اس مقام پر تقویٰ ضروری ہے تاکہ میری عقل جہاں پر کام نہیں کر رہی وہاں پر میں دین کی یہ جو تقویٰ ہے اس کے ذریعے سے دین کی بات مانوں۔ میں ایک بہت سادہ سی مثال سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیے دین پرفیکٹ نظام ہے، پرفیکٹ۔ ہم جب کسی نظام کو پرفیکٹ ماننا چاہتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ پرفیکٹ نظام میں حقدار کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اصل نظام یہ ہے کہ بھئی حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ دین بھی اسی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب دین نے عدالتی نظام بنایا، قضاء اور قضاوت کا نظام بنایا، اور خدا کی قسم اس سے بہترین، سمپل اور سادہ بہترین نظام دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ لیکن کچھ مقامات ایسے آتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ حق تو حقدار کے ہاتھ سے نکل گیا۔ مثلا
دین یہ کہتا ہے کہ اگر دو افراد کے ہاتھ درمیان جھگڑا ہو جائے کسی ایک چیز کے اوپر، کوئی آ کر دعویٰ کرے کہ بھائی یہ چیز میری ہے فلاں کے پاس، تب دین کے پاس قاعدے ہیں قضا کرنے کے لیے، عدالت کرنے کے لیے قاعدے ہیں۔ ایک قاعدہ کیا ہے؟ پہلا قاعدہ وہ کہلاتا ہے قاعدہ ید۔ قاعدہ ید یعنی قاعدہ ملکیت، ہینڈ رول۔ ہینڈ رول سے کیا مراد ہے؟ ہینڈ رول سے مراد یہ ہے کہ چیز جس کے پاس ہوگی اسی کی سمجھی جائے گی، ایسا ہی ہے نا؟ اور یہ عام، یہ کوئی بہت کوئی فلسفہ نہیں چاہیے اس کے لیے، کیونکہ بھائی آپ میرے اینک میں نے پہنی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے انہی کی ہے، انگوٹھیاں میں نے پہنی ہوئی ہیں تو انہی کی ہوں گی، لباس۔ اگر ہم ایسے شک کرنے لگ جائیں ہر بندے کے اوپر تو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں مولانا نے اپنی اینک پہنی ہے یا کسی اور کی ہے، انگوٹھیاں کسی اور کی اٹھا کے لے آئے، کیا ہوگا؟ نظام معطل ہو جائے گا۔ لہذا عام عقلی قاعدہ بھی کیا ہے؟ جس کے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے اسی کی سمجھی جاتی ہے۔ جھگڑا کہاں شروع ہوتا ہے؟ جھگڑا وہاں پر شروع ہوتا ہے چیز میرے ہاتھ میں تھی، کسی نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ یہ اس کی نہیں ہے۔ اب غور سے سنیے گا کیونکہ میں نے کچھ مطلب ضمناً بھی بیان کرنے ہیں، میری ملک، اچھا ہینڈ کا مطلب صرف ہاتھ میں ہونا نہیں ہے، میری کسٹڈی میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ ہر ایک کا گھر کھٹکھٹا کے پوچھتے تو نہیں ہے نا کہ بھئی آپ ہی کا گھر ہے، تو جب میں رہ رہا ہوں تو میرا ہی گھر ہے۔ جھگڑا کہاں سے شروع ہوگا؟ میری کسٹڈی میں چیز ہو اور کوئی آ کر کہے کہ نہیں یہ اس کی نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اب عدالت کا نظام کیا؟ عدالت کا نظام یہ ہے، دین یہ کہتا ہے دونوں کو بلا لیا جائے گا۔ ایک وہ ہے کہ جس کے اوپر ادعا کیا گیا ہے، ایک وہ ہے جو مدعی ہے، ایک وہ ہے جس کی کسٹڈی میں چیز ہے، ایک وہ ہے جو کہ کیا کر رہا ہے؟ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے۔ تو اب دین یہاں پر کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس کسٹڈی میں، جس کے پاس چیز ہے، اس سے پہلے دین پوچھے گا، کہے گا ہاں بھئی یہ تمہاری ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ واقعاً مومن ہوگا اور چیز اس کی نہیں ہوگی تو انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ واقعاً مومن ہوگا تو کہے گا نہیں ہے میری، بات ختم، جھگڑا ختم۔ دو کیسز ہو سکتے ہیں، یا واقعاً اس کی نہ ہو یا ہو سکتا ہے اس کی ہو، مدعی غلط کہہ رہا ہو، دونوں امکان ہے نا۔ ایک کیس کیا ہے کہ یہ شے مدعی کی تھی، اس نے اٹھائی ہے۔ دوسرا کیس کیا ہے کہ نہیں مدعی غلط کہہ رہا ہو، ایسا ہی ہے نا، اس کے علاوہ تیسری کوئی کنڈیشن نہیں۔ اب یہ جو اس کے پاس ہے اس سے جب پوچھے گا کہ بھائی تمہاری ہے یا نہیں، تو اگر اس کی نہیں ہو اور نہ کہہ دے جھگڑا ختم۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہ نہیں بھائی یہ میری ہے، اب یا یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، ایسا ہی ہے، لیکن ہے اس کے پاس، اس نے کیا ہے مدعا۔ اب اگر اس نے کہا نہیں یہ، جب وہ کہے گا نہیں یہ میری ہے، میری کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ادعا کا انکار کرے گا، ایسا ہی ہے نا، کہ یہ جو ادعا کر رہا ہے کہ یہ اس کی ہے، یہ اس کی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں انکار۔ لہذا یہ کہلاتا ہے منکر۔ جب نزاع جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے منکر، یہ کہتا ہے اس کا ادعا غلط ہے، یہ منکر، وہ مدعی ہے۔ اب قانون بڑا سمپل سا ہے، دین یہ کہتا ہے منکر سے پہلے کہے گا اچھا تمہاری اگر واقعی ہے تم اب قسم کھاؤ خدا کی، وہ خدا کی قسم کھائے گا۔ خدا کی قسم کھائے گا منکر کب؟ جب یہ مدعی کوئی گواہ نہ لا سکے، اس کے پاس کوئی گواہ، وہ کہے میرے پاس گواہ تو نہیں ہے، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ منکر سے تم خدا کی قسم اٹھاؤ۔ اب دیکھیے کیس کو سمجھیے گا، عین ممکن ہے کہ شے منکر کی نہ ہو اور وہ جھوٹی قسم کھا لے، تو اس کا حق میا مارا یا نہ مارا؟ اب دین اس کا سب دیکھیے، یہاں سے دین شروع ہوتا ہے، یہاں سے دین۔ اب عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل یہ کہہ رہی ہے اس بیچارے کا حق مارا گیا۔ تھوڑی سی مثال دے دوں تو شاید بات زیادہ نزدیک ہو جائے، مطلب درود پڑھیے گا بلند آواز سے۔ حقیقی مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے۔ حقیقی میں تاریخ کا ہی واقعہ ہے، مستند واقعہ۔ مولا کائنات کی زرہ ایک یہودی نے چرا لی، سنا ہوا ہے واقعہ؟ یقیناً سنا ہوا ہوگا، لیکن کچھ آگے کے مسائل ہیں وہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اٹھا لی، مولا نے کیا کہا؟ اب دیکھیے مولا یہ نہیں کر سکتے کہ یہ کہیں تو چور ہے، حالانکہ امام وقت ہیں۔ دیکھیے امامت دکھانی ہو، امامت بتانی ہو، وہ ایک الگ منزل ہوتی۔ اب چل رہا ہے نظام میں امام یہ نہیں کہہ سکتے تو چور ہے، کیوں؟ اگر کہیں گے تہمت ہوگی، ثابت نہ کر سکے، امام پر حد جاری ہونے کا ڈر، لہذا امام نے یہ نہیں کیا۔ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار آپ گئے اور آپ نے عدالت میں جا کر کیس دائر کر دیا کہ بھائی میری ذرا فلاں شخص کے پاس، قاضی نے بلا لیا، بلانے کے بعد اب واقعہ آپ کی خدمت میں ہے،
کہ اس نے پہلے کیا کیا، امام کو کنیت سے بلایا، اس کو نام سے بلایا۔ تو امام نے کہا یہ بات درست نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ میں خلیفہ وقت ہوں، تو اس لیے میری عزت کر رہا ہے، مجھے کنیت سے بلا رہا ہے۔ عدالت کی نظر میں دونوں برابر ہیں، یا دونوں کو نام سے بلا یا دونوں کو کنیت۔ خدا جانے ایسا عادل کہاں ملے گا دنیا۔ خلیفہ اللہم صلی خلیفہ وقت ہو کر تمام تر اقتدار ہاتھ میں ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، دونوں کو یا نام سے بلا یا دونوں کو کنیت سے۔ اس نے دونوں کو کنیت سے بلایا، معاملہ شروع ہو گیا۔ امام نے کہا یہ میری ذرا ہے، اب مرر وہیں سے۔ اس نے کہا ہاں بھائی۔ امام سے پوچھا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ امام نے کہا کوئی گواہ نہیں۔ اس سے پوچھا ہاں بھائی تیری ہے، امام کی ہے یا تیری ہے؟ اس نے کہا جی میری ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اس سے کہا قسم اٹھاؤ، اس نے قسم اٹھا لی۔ امام کی ذرا گئی، ایسا ہی ہے نا، نقصان۔ اب یہاں پر دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے تم شریعت کے لیے، خدا کے لیے اس نظام کو جاری رکھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ جو جھوٹی قسم اٹھا کر لے کر جا رہا ہے وہ حق لے کر نہیں جا رہا، تیرا جہنم کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ اب یہاں پر خدا چاہیے نا، مجھے خدا چاہیے، میرا حق دلوانے والا، اس ظالم سے نمٹنے کے لیے خدا چاہیے یا نہیں؟ تو شاعر کا کام کیا ہے؟ شاعر کا کام یہ ہے کہ جب وہ عظمت خدا بندی کو ہمارے ذہنوں میں لے آتا ہے، اس مقام پر جو مجھے خدا پر توکل چاہیے وہ میرے قلب کے اندر، مجھے پتا ہے میرا خدا موجود ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی یہ لے کر جا رہا ہے، اس کو بھی پتہ لگ جائے گا، میرے پاس بھی ہو جائے گا، پہلے بھی مجھے خدا نے دی تھی، اب بھی خدا دے گا۔ نظام سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے شاعر کی ضرورت ہے تاکہ دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ لیکن اب میں نے چونکہ مسئلہ بیان کیا ہے، 2 مرحلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور گفتگو کو تمام۔ امام نے جیسے ہی کہا بھائی میرے پاس گواہ نہیں ہے، اس نے کہا کہ میری ہے، عدالت نے کہا یہ اس کی ہو گئی۔ اب یہودی کی زرا ہو تو گئی اس کی، لیکن اس نے کھڑے ہو کر سوچا اپنے زمانے کا مقتدر ترین آدمی اور عدالت کو اس طریقے سے جاری کرے، وہیں پر کھڑے ہوا کر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد کہا اقرار کیا، کہا میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ ذرا مولا کائنات امیر کی ہی ہے۔ لیکن کیوں مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا کہ اگر امام ایسا ہو تو دین کیسا ہوگا، کتنا عادل ہوگا، یہ تو ہو گیا مسلمان۔ اب میں 2 سوال آپ سے کر رہا ہوں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو مولا کائنات قاضی کا فیصلہ مان رہے ہیں، کیوں نہیں قاضی کو کہہ رہے کہ میں خلیفہ بھی ہوں، امام وقت ہوں، تجھے چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں مجھے مان لے؟ کیوں نہیں کہہ رہے امام؟ کیوں نہیں کہہ رہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، میں تو امام وقت ہوں، جب میں نے کہہ دیا یہ ذرا میری ہے تو میری ہونی چاہیے، میں خلیفہ وقت ہوں، جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ میری ہے۔ آپ فوراً پلٹ کر کہیں گے امام کا مقام اپنی جگہ پر، خلافت اپنی جگہ پر، امامت اپنی جگہ پر، لیکن یہ نظام شریعت ہے، اور اس حاکم کو یہ جو ولایت ہے یہ خود شریعت نے دی ہے۔ امام شریعت کی دی ہوئی ولایت کے مقابلے پر اپنی ولایت نہیں لا سکتے۔ مشکل لگ رہا ہے آپ کو؟ بھائی اگر خدا نہ خواستہ امام وقت کے اوپر خود دین کے اندر کیس چلے گا، فرض کریں، تو حاکم شر کے پاس جو یہ ولایت ہے، قاضی کے پاس یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ دین نے تو دی ہے اسے۔ تو جہاں دین حاکم کو ولایت دے دے، قاضی کو ولایت دے دے، امام وقت اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو جب قاضی کی ولایت کے سامنے امام کھڑا ہے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، تو جب ہم فقیہ کی ولایت کی بات کرتے ہیں تو کسی بیرونی ولایت کی بات نہیں کرتے، اسی تشریعی ولایت کی بات کرتے ہیں۔ یہی تشریعی ولایت ہے، یہی تشریعی ولایت ہے کہ جو فقیہ کو کس نے دی ہے؟ شریعت نے دی ہے، کہیں اور باہر سے نہیں ہے، کسی اور جگہ باہر سے نہیں آئی ہے۔ لیکن مغالطے کر کے دیکھیے، مغالطہ ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے، حق و باطل کو مکس کر دو، مغالطہ تیار۔ آج کل نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کے لیے کہ جی فقاہت کا نظام بعد میں آیا ہے، الگ سے آیا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر کے زمانے سے سلسلہ شروع ہوا ہے، ائمہ کے دور میں رہا ہے اور اس کے بعد بھی جاری ہوا ہے۔ اب ایک
طبقہ ہے جو کہ اپنے آپ کو اخباری کہہ کر دین کے اندر، تشیع کے اندر درار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اخباری مسلک ہے، شروع سے تھا، اخباری مسلک کبھی نہیں رہا، تشیع شیعہ توحید پرست ہیں اور ہمیشہ سے ایک ہی رہے ہیں، ہم کبھی دو نہیں ہوئے، ہم ہمیشہ سے ایک رہے ہیں، ہم سے جو جدا ہوا ہے اس کا راستہ الگ ہے، ہمارا ایک ہی راستہ ہے۔ اخباری نہ مسلک ہے اور نہ ہو سکتا ہے، ہو بھی نہیں، عقلاً نہیں ہو سکتا، عقلاً نہیں ہو سکتا۔ عقلاً کیوں نہیں ہو سکتا؟ عقلاً اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر اخباری مسلک کے لیے یہ کہیں کہ بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے، جب ہمارے پاس ائمہ کی احادیث موجود ہیں تو ہمیں کسی فقیہ کی کیا ضرورت؟ تو قبلہ ائمہ کی احادیث میں کم از کم آپ کو بہار الانوار 110 جلدیں پوری پڑھنی پڑیں گی، اس میں سے صحیح اور غلط سب کا پتہ لگانا پڑے گا، استنباط کر 110 جلدیں پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو جاؤ گے، آسان کام ہے۔ اس کے اندر سے اپنے لیے، اس کے لیے علامت بہار پڑھنے کے لیے عربی کا ماسٹر ہونا چاہیے، منطق آنی چاہیے، فلسفہ آنا چاہیے، پتہ نہیں کتنے سبجیکٹ آنے چاہیے، تب تو تم بہار پڑھنے کے قابل۔ اب اگر ساری دنیا یہی کام کرے تو ڈاکٹر کون بنے گا، انجینئر کون بنے گا؟ پھر تو آپ یہی کرتے رہیں گے، اس کے بعد بھی یقین نہیں ہوگا کہ کیا کریں۔ اخباری مجتہدین کا مبنا تھا، مسلک نہیں تھا۔ مبنا کیا ہوتا ہے؟ مبنا یہ ہوتا ہے کہ ایک مجتہد یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک احادیث کافی ہیں، اصول اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے مجتہدین کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے بھائی حدیث کے ساتھ ساتھ خود ائمہ نے اصول دیے ہیں، خود ائمہ نے اصول دیے ہیں، لہذا اصول بھی اپلائی کرو۔ یہ دو مبنا ہے۔ اب جتنا فقہا کا زمانہ ائمہ کے نزدیک تھا، اتنے فقہا چونکہ مسائل کے اعتبار سے احادیث موجود تھیں، تو وہ کہتے تھے جب حدیث موجود ہے تو مجھے اصول اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سا مسئلہ تھا۔ لیکن اب دیکھیے شیخ صدوق جو کہ فوراً امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کی ابتدا میں ہے، آپ ہی کا نام لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے بھائی شیخ صدوق اخباری تھے، انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، انہوں نے فتوے کی جگہ کیا کیا، جہاں ان سے کوئی فتویٰ مانگتا تھا وہ حدیث سنا دیتے تھے، اس لیے کہ جتنے اس زمانے کے مبتلا بے مسائل تھے ان کے لیے احادیث ائمہ کی طرف سے موجود تھیں۔ جب حدیث موجود ہے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے حدیث بیان کرنا بہتر ہے اس سے کہ میں اپنی طرف سے اصول کوئی فتویٰ دوں۔ لیکن اب دیکھیے جب شیخ صدوق نے کتاب لکھی تو کتاب کا نام کیا لکھا؟ کتاب کا نام لکھا من لا یحضرہ الفقیہ، من لا یحضرہ الفقیہ، وہ شخص جس کے لیے فقیہ حاضر نہ ہو۔ اگر علماء کے نزدیک اجتہاد حرام تھا، اگر وہ اجتہاد کو غلط سمجھتے تھے، اگر وہ فقاہت کو غلط سمجھتے تو اپنی کتاب کا نام لکھتے من لا یحضرہ الامام۔ بھائی ساری کتاب جو پوری کتاب ہے کس کی حدیث ہے؟ ائمہ کی حدیثیں ہیں، ساری حدیث امام کی ہیں۔ تو آپ یہ کہتے ہیں بھائی جس کے پاس امام نہ پہنچ سکا، جس کے لیے امام حاضر نہ ہو سکے، اس کے لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی۔ آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ کیوں نہیں کتاب کا نام لکھا؟ اس لیے کہ آپ جانتے تھے احادیث میں پیغمبر سے لے کر آخری امام تک بے تحاشا احادیث ہیں، ان میں سے صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، ضعیف بھی ہے، ثقہ بھی ہے، مختلف طرح کی احادیث ہیں۔ اب میں اپنی فقاہت کے ذریعے سے اندازہ لگاؤں گا میرے نزدیک کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط ہے، تو میں اس حدیث کو اختیار کروں گا جو میرے نزدیک صحیح ہے۔ بس وہ بھی انتخاب تھا کون سا؟ فقاہت کے ذریعے سے۔ لیکن چونکہ ائمہ کے اقوال کافی تھے لہذا آپ ائمہ کے اقوال استعمال کرتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا، جیسے جیسے مبتلا بے مسائل مختلف ہونا شروع ہوئے تو خود بخود اخباری علماء کی تعداد کم ہوتی چلی گئی، اصول کی ضرورت پڑتی چلی گئی۔ اب آج کے درمیان میں اگر تم اخباری بننے کا اتنا شوق ہے تو اب میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ جہاز میں بیٹھنے کا فتویٰ کیا ہے؟ بیٹھنا چاہیے؟ جہاز میں سوار ہونا حلال ہے یا حرام؟ بینک میں پیسے رکھانا حلال ہے یا حرام؟ ٹرین میں بیٹھنا حلال ہے یا حرام؟ موٹر سائیکل پہ سوار ہونا حلال ہے یا حرام؟
ہاں اس سے آگے بڑھ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ جو ٹیپ واٹر استعمال کرتے ہو یہ لگانا حلال ہے یا حرام؟ بجلی استعمال کرنا حلال ہے یا حرام؟ گیس پہ کھانا پکانا حلال ہے یا حرام؟ کتنے کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں؟ ان سب کے لیے حدیث چاہیے، حدیث۔ اگر حدیث لاؤ گے تو پتہ لگے گا، اب حدیث لاؤ گے تو پتہ لگے گا، اگر حدیث نہیں لائے تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ آج کے زمانے میں نلکے سے لے کر جہاز تک تمہیں کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ تو اگر اخباری بننے کا شوق ہے تو یہ یاد رکھنا، فقیہ کے بغیر تو تم طہارت نہیں کر سکتے، طہارت نہیں کر سکتے۔ تمہیں وہاں کون بتائے گا کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، غصب ہے یا نہیں ہے؟ تو طہارت نہیں کر سکتے فقیہ کے بغیر، پورا دین فقیہ کے بغیر کیسے چلاؤ گے؟ ایک ہزار ادلہ ہیں اس کے اوپر، کیوں تفریق پیدا کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ آخری مسئلہ اور گفتگو تمام۔ مولا ایک کائنات والا واقعہ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا کہ اب آپ کے ذہنوں میں ایک عدالت کا قائم واقعہ سمجھ میں آ جائے۔ واقعہ کیا ہے؟ جس کے ہاتھ میں ہوگا چیز، جس کی کسٹڈی میں ہوگی، اس سے گواہ طلب نہیں کیے جائیں گے، اس سے گواہ طلب نہیں، جس کی کسٹڈی میں چیز ہوگی اس سے گواہ طلب نہیں کیے جائیں گے۔ جو دعوے دار ہے گواہ وہ لے کر آئے گا، اگر وہ گواہ لے کر آ گیا تو اس کو ملے گی چیز، ورنہ جس کی کسٹڈی میں ہے اسی کی کسٹڈی میں رہے گی۔ بہت زیادہ اگر شک ہوا تو اس سے قسم لیں گے۔ گواہ کس کو لانے ہوتے ہیں؟ مدعی کو، مدعی کو لے کر آنے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ جناب سیدہ فدق مانگنے کے لیے نہیں گئی ہیں، نہیں سمجھ میں آیا؟ وہ دوبارہ مقام ایک اور جملہ بھی ساتھ ساتھ بتا دوں۔ مسئلہ بالکل ابتدائی ہے، بالکل ابتدائی۔ اگر آپ قضاوت پڑھیں گے، پہلا مسئلہ قضاوت میں یہ ہے، یعنی فقہ کی بالکل بیسک ہے یہ۔ فقہ کی بیس کا مسئلہ کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں چیز ہوگی گواہ اس سے طلب نہیں کیے جاتے، جو ادعا کرے گواہ اس کو لانے ہوتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر بہت شک ہو تو اس سے صرف قسم لی جاتی ہے، گواہ کبھی بھی طلب نہیں کیے جاتے۔ اور اگر کسی نے حقدار سے حق زبردستی چھین لیا تو حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ وہ حق چھین کر نہیں لے کر جا رہا، جہنم کا ٹکڑا ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ اب جناب سیدہ حق لینے نہیں گئی ہیں، فدق مانگنے نہیں گئی ہیں، جناب سیدہ یہ بتانے گئی ہیں جس کو تم نے رسول کی کرسی پر بیٹھایا ہوا ہے اس کو فقہ کی ابتدا بھی نہیں معلوم۔ حضرت کیا بتلانے گئے؟ حضرت تو بتلانے یہ گئی ہیں۔ میں آج کے مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، سارے کے سارے مسلمان ذرا سی اسلامی غیرت اپنے اندر پیدا کر کے مجھے صرف اتنا بتا دیں، کیا تمہارے نزدیک نبی کا جانشین اس کو ہونا چاہیے جس کو فقہ کے ابتدائی مسئلے نہ آتے ہوں؟ کیا اس کو ہونا چاہیے؟ تو اب بی بی کر کیا رہی ہیں؟ بی بی چہرے پر سے نقاب ہٹا کر بتا رہی ہیں جس کو ابتدائی فقہ کے مسئلے نہیں آتے اس کا حق نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کے منبر پر بیٹھے۔ ادھر رسول کی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جس نے کسی کا حق غصب کیا وہ حق نہیں لے کر جاتا، جہنم لے کر جاتا ہے۔ تو جتنا بڑا حق ہوگا اتنی گہری جہنم ہوگی، تو پہلے قبلہ کو جہنم سے باہر نکالو، اس کے بعد صحابی بنانا۔ ذرا سے تدبر کی ضرورت ہے۔ یہ کام تو بی بی ابتدا میں کر کے چلی گئے ہیں، لہذا قادری صاحب بہت سو کے قادری صاحب کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ جناب سیدہ کا خطبہ خلافت کے ستونوں کو لرزاں کر رہا ہے۔ لہذا عزیزان کربلا میں آج 2 دن ہو گئے ہیں میرے مولا کے خیموں کو پانی سے ہٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس کی کیفیت کیا ہے؟ صرف حسین علیہ السلام نہیں، کربلا میں ہر ایک کا آسرا جناب عباس ہے۔
ابھی تک امام کے چہرے سے کسی قسم کی شکستگی کے آثار نمودار نہیں. سارے انصار قربان کر چکا، علی اکبر جیسے بیٹے کا لاشا اٹھوا چکا، قاسم جیسے بھتیجے کا لاشا، اون و محمد جیسے بھانجوں کے لاشے، سب کے لاشیں لے آیا، لیکن چہرے پر شکستگی کے آثار نہیں ہیں کیونکہ عباس ابھی باقی ہے. بیویوں نے ابھی کہیں کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمارا بعد میں کیا ہوگا، بعد میں کیا، کسی بیوی نے سب. کیوں؟ اس لیے کہ عباس ابھی باقی ہے. بچوں میں پیاس کی شدت ہے لیکن آسرا ہے کیونکہ عباس. میں نہیں جانتا کہ میرے مولا نے کربلا میں اپنے دل کا خون کتنا بہایا ہے. قدم قدم پر عباس جیسا شجاع، عباس جیسا شجاع کربلا میں صرف اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا رہ گیا. دیکھیے اہل بیت کربلا میں قتال کرنے نہیں گئے، نہ اہل بیت کا کام ہے قتال کرنا. اہل بیت کی کوشش کیا ہے؟ لوگوں کو جاہلیت سے نکال کر ایمان کے نور میں لے آئیں. اب اس کوشش میں اگر گھر لٹتا ہے لٹ جائے، نانا کی امت کو ہوش آ جائے. لہذا حضرت عباس کو اجازت نہیں ملی. بعض علماء کہتے ہیں اتنا برداشت کیا میرے مولا نے کہ اللہ نے آپ کو باب الحوائج کا لقب عطا کر دیا. ایک چھوٹا سا واقعہ ہدیہ کروں گا صرف آپ کے ذہنوں میں. حضرت عباس کا مقام، منزلت، جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ واقعہ مستند ترین واقعہ ہے حضرت عباس کے حرم کا. استناد یہ جو مرضی چیک کرنا چاہیں، حضرت عباس کے حرم میں ایک ادارہ ہے جو معجزات تحقیق کے بعد مستند ثابت ہوتے ہیں ان کو لکھا جاتا ہے. اور یہ واقعہ حرم کے ایک تقریباً 80 سالہ بوڑھے مجاور نے بیان کیا ہے. اس کا بیان وہ کہتا ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تو 4 جگہوں پر یہ واقعہ تحقیق کے بعد 4 جگہوں پہ پھر اس کو واقعے کو باقاعدہ لکھا بھی گیا. کہ میرے تقریباً جوانی سے مطلب بڑھاپے کی طرف 40-42 سال کا میں تھا اس زمانے کا واقعہ. کہ میری ڈیوٹی عین حضرت عباس کی زری کے پاس لگی. کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ نجف کی حوالی کا ایک شخص، نجف کے اطراف کا ایک شخص آیا ہے، بدو ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک 10 سال کا مفلوج بچہ، سر سے لے کر پیر تک مفلوج، باپ کے ہاتھوں میں مردہ کی طرح سے پڑا ہوا. کہ وہ آیا بدو اور حضرت عباس کے حرم کے سامنے کھڑا ہو گیا. اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے اپنے بدو جو دیہاتی اسٹائل ہوتا ہے اس اسٹائل میں حضرت عباس کو مخاطب کر کے کہا، اے عباس، میں نے تم سے بیٹا مانگا تھا، آپ سے بیٹا مانگا تھا، میں نے یہ دیا ہے مجھے. 10 سال سے یہ مفلوج ہے، میں اس کی خدمت کر کر کے تھک گیا. کہ اس نے یہ جملے کہے اور اس کے بعد اس نے وہ مفلوج بچہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر حضرت عباس کی زری پر دے مارا، یہ کہہ کر مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ. کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، بچہ گیا زری کی جانب، اب مفلوج بچہ ہے، زری کی جانب گیا، زری پر لگا اور زمین. کہ میرے تصور میں جو پہلی چیز آئی وہ یہ کہ یہ مفلوج بچہ زری سے ٹکرائے گا، اس کا سر لگے گا، جسم لگے گا، سر پھٹے گا، خون ہوگا، اطراف نجس نہ ہو جائے. کہ جیسے اس نے بچہ پھینکا میں تیزی کے ساتھ دوڑا اور پہنچا تو اس وقت تک بچہ زمین پر آ کر لیٹا ہوا تھا. کہ میں نے جلدی جلدی بچے کے بدن کو ٹٹولنا شروع کیا کہ میں یہ دیکھوں کہ بچے کو کہاں چوٹ لگی ہے، خون کہاں سے نکل رہا ہے. کہ میں جلدی جلدی بچے کے بدن کو ٹٹول رہا ہوں.
کہ ابھی میں بچے کے بدن کو ٹٹول رہا تھا، اس مفلوج بچے کے بدن میں حرکت آنا شروع ہو گئی، کہ اس کا باپ اسے پھینک کر واپس جا رہا تھا، اس بچے کو میں ٹٹول رہا ہوں، بچے کے بدن میں حرکت آ رہی ہے، اور میرے سامنے اس مفلوج بچے نے اپنے باپ کو آواز دی، کہ جیسے ہی بچے کی آواز آئی وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کے رونے لگا، کہ میرے سامنے وہ مفلوج بچہ پیروں پر کھڑا ہو گیا اور دوڑ کر اپنے باپ کے پاس پہنچا، کہ اب جو میں دیکھ رہا ہوں تو ایک عجب منظر ہے، خون کوئی نہیں، چوٹ کا نشان کوئی نہیں، بلکہ مفلوج بچہ بالکل صحت یاب ہو کر باپ کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا ہے، پکارتا ہوا، وہاں باپ زمین پر بیٹھا ہوا سر پیٹ پیٹ کر رو رہا ہے، کہ جب بچہ وہاں گیا میں بھی پیچھے دوڑتا ہوا گیا، کہ اب جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ بدو زمین پر بیٹھا ہوا رو رہا ہے، اور رو رو کر کہہ رہا ہے، یا عباس مجھے معاف کر دینا، اے حضرت عباس مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ کہا اب اگر آپ نے اس کو شفا دے دی ہے تو میری طرف سے یہ آپ کا غلام، میں نے آپ کو ہبہ کر دیا، یہ بچہ مجھے نہیں چاہیے، اب یہ بچہ آپ رکھیں، کہا یہ کہہ کر اور وہ بچے کو چھوڑ کر باہر جانا، کہا میں نے بچے کا ہاتھ کسی اور کو پکڑایا، میں بھاگا اس کے پیچھے، اس کو جا کر میں نے پکڑا، اس کو کہا بھائی تو اپنے بچے کو شفا لینے آیا تھا، تیرے بچے کو شفا مل گئی تو اب اپنا بچہ لے جا۔ تو جب میں نے یہ کہا تو وہ اور زور زور سے رونے لگا، اور زور، میں نے کہا تو رو کیوں رہا ہے، تو اپنے بچے کی شفا لے کے لیے آیا تھا، لے گیا، لے جا اپنے بچے کی شفا ہو گئی ہے تیرے۔ کہنے لگا میں نجف کے اطراف میں رہتا ہوں، اکثر امیر المؤمنین کی زیارت کے لیے جایا کرتا ہوں، میں نے ابھی جو بے ادبی کی تھی حضرت عباس کے حضور میں، اگر میں اپنا بچہ آج عباس کو نہ دے کر جاؤں میں حضرت کو اپنی شکل نہیں دکھا سکوں گا، کہ میں عباس سے بدتمیزی کر کے آیا ہوں، میں یہ بچہ نہیں لے کر جاؤں گا، یہ بچہ حضرت عباس کے پاس رہے، ورنہ میں جناب امیر المومنین کو اپنی شکل نہیں دکھا سکوں گا۔ وہ کہتا ہے میں نے اب پریشان، میں دوبارہ دوڑ کر آیا بچے کے پاس، میں نے بچے کو پیار کیا، وہ بچہ بھی رو رہا تھا، بچے کو پیار کیا، میں نے کہا بچے تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے کہا نہیں مجھے کہیں پر بھی چوٹ نہیں لگی۔ کہا کیوں چوٹ نہیں لگی؟ تجھے اتنی زور سے پھینکا تھا؟ کہا مجھے کچھ نہیں پتا، جب تک باپ کے ہاتھوں میں تھا مفلوج تھا، جب میرے باپ نے اٹھا کر مجھے بہت پھینکا تو جیسے ہی میں زری کے نزدیک پہنچا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے دو ہاتھ آئے ہیں، انہوں نے آ کر مجھے سنبھال کر زمین پر رکھ دیا، کہ جیسے ہی وہ ہاتھ میرے بدن کو لگے مجھے ایسا لگا میرے بدن میں زندگی آ گئی، میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے تڑپ کر کہا، میں نے کہا تو نے اور کیا دیکھا؟ کہا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا، بس میں نے اتنا دیکھا وہ ہاتھ شانوں کے پاس سے کٹے ہوئے تھے۔ یا باب الحوائج، ہم ایمانی طور پر مفلوج ہیں میرے مولا، شاید جسمانی طور پر صحت ہے لیکن ایمانی طور پر مفلوج ہے۔ اپنا دست شفاعت ہمارے سر پر پھینک دو، تمہارا دست شفاعت لگے گا، ہو سکتا ہے ہمارا ایمان سلامت ہو جائے۔ یا باب الحوائج، تمہاری بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں مولا، اگر ہماری کوئی دعا قبول کرنا چاہتے ہو، کچھ اور نہیں چاہیے، منتقم کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کی دعا کر دو۔ عباس عطا کرنے والا ہے، اتنا اپنے دل کا خون بہایا، جن بچوں کو عباس نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا ان کے لاشیں اٹھا کر لاتا رہا۔ کوئی مقام مقتل میں ایسا نہیں ہے جہاں حضرت عباس نے امام سے اذن مانگا ہو، کوئی مقام نہیں ہے۔ چپ چاپ سر جھکائے، ایک وقت وہ آیا جب کوئی مقتل میں نہیں بچا، حضرت عباس چپ چاپ سر جھکا کر امام حسین کے حضور میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ امام نے ایک مرتبہ جناب عباس کو دیکھا اور اس کے بعد عجیب انداز سے کہا عباس تم میرے لشکر کا علمدار ہے،
بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، کہا مولا وہ لشکر کہاں جس کا عباس علمدار تھا؟ امام نے کہا عباس تجھ سے مجھے بڑی آس ہے۔ امام نے جب یہ کہا کوئی سوال نہیں کیا، دوبارہ سر جھکا کر پلٹ گئے، پلٹ کر جا رہے، لیکن جو خیموں کے پاس سے گزرے تو بچوں 3 دن کے بھوکے پیاسے بچوں کے صدائے العطش نے میرے مولا کے قدموں کو روک دیا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کو بلایا، بلانے کے بعد کہا شہزادی اپنا مشکیزہ بھی لے کر آؤ۔ بی بی کے سوکھے مشکیزے کو علم کے ساتھ باندھ دیا، علم کے ساتھ باندھا، اور خود حضرت سکینہ کو گود میں لے کر دوبارہ امام حسین کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اب جو مولا نے دیکھا، ایک مرتبہ کہا جاؤ میرے بھائی بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ علماء کہتے ہیں امام نے جنگ کی اجازت نہیں دی، میرا مولا تلوار لے کر نہیں گیا بلکہ نیزہ لے کر فرات کے گھاٹ پر حملہ کیا۔ جو نیزے سے فرات کا گھاٹ آزاد کرا لے اسے عباس کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مشک کو پانی سے پر کیا، اور پر کرنے کے بعد جیسے ہی میرا مولا پلٹا ہے، وہاں سے شمر ملعون نے آواز لگائی کہ خبردار پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے۔ بس عزادار و مقتل یہ کہتے ہیں کہ اس سزا کا گونجنا تھا، جتنا لشکر عمر ساتھ تھا سارے کا سارا حضرت عباس کی طرف بڑھا۔ ارے میرا مولا بڑھتا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی نخلستان کے نزدیک پہنچا تو اب یہ مقام میرے مولا کو ذرا بھاری پڑ گیا۔ ارے درخت کے پیچھے سے چھپ کر کسی نے وار کیا، میرے مولا کا سیدھا ہاتھ قلم ہو گیا۔ جیسے ہی ہاتھ کٹا میرے مولا نے اپنا نیزہ چھوڑ دیا، علم اور مشکیزے کو تھاما، لیکن اب جو آگے بڑھے ایک اور وار ہوا۔ بایاں بازو کٹنے سے پہلے میرے مولا نے مشکیزے کے تسمے کو اپنے دانتوں میں دبا لیا، مشکیزے کے تسمے کو اپنے دانتوں میں دبا لیا، بازو بھی کٹا، میرے مولا کا علم بھی گر گیا، لیکن میرے مولا نے مشکیزے کو دانتوں میں دبا کر اپنے آپ کو مشکیزے کے اوپر جھکا لیا۔ بس عزادارو مقتل یہاں پر بڑے عجیب الفاظ لکھتا ہے، کہا اتنے بارش کی طرح سے تیر آنا شروع ہوئے، اتنے تیر حضرت عباس کی پشت میں پیوست ہوئے، دور سے حضرت کا بدن دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف تیر دکھائی دیتے تھے، لیکن جب تک مشق میں پانی تھا عباس خیموں کی طرف جانا چاہتے تھے، خیموں کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن ایک تیر آیا، مشق حضرت سکینہ کو پارا کیا۔ ارے جیسے ہی مشق سے پانی بہا، راوی کہتا ہے عباس نے خیموں کی طرف جانا چھوڑ دیا، گویا اب عباس خیمے میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ ارے میں سکینہ کو کیسے بتاؤں گا کہ میں پانی نہ لا سکا، ارے میں مولا کو کیسے بتاؤں گا میں پانی نہ لا سکا۔ اتنے میں ایک گرز آ کر حضرت کی پیشانی پر لگا، ارے پیشانی پر گرز کا لگنا تھا، میرا مولا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، ایک مرتبہ پورے وزن کے ساتھ زمین کی طرف آ کر گرا۔ بس عزادارو انسان کی فطرت ہے جب گر رہا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ جب گر رہا ہوتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، جس مظلوم کے بازو نہ تھے، راوی کہتے پورے بدن کے ساتھ جو گرے تو پشت کے سارے تیر بدن کے آر پار ہو گئے۔ آخری صدا جو مظلوم دے سکا کہ علیک منی السلام یا ابا عبداللہ، ارے اس صدا کا جانا تھا۔ حسین ایک مرتبہ کمر کو تھام کر زمین پر بیٹھ گئے۔ الآن ان کا سر زہری
ارے اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، لیکن بھائی نے بلایا ہے، آواز دی ہے، حسین بھائی کے پاس جائے گا۔ میں نہیں جانتا ٹوٹی ہوئی کمر سے حسین عباس تک کیسے پہنچے، لیکن راوی کہتے ہیں جب حضرت عباس زمین پر گرے تو جب تک میرے غازی کے بازو تھے کوئی نزدیک آنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ اب جو میرا مولا بے دست ہو کر گرا ہے، یہ بے غیرت جمع ہو گئے، آواز لگائی جس نے جمل کا بدلہ لینا ہے، صفین کا بدلہ لینا ہے، علی کا بغض نکالنا ہے۔ ارے یہ ظالم تلواریں لے کر میرے مولا کے بدن پر برسانے لگے، ادھر سے حسین نے حملہ کیا۔ ارے جب عباس کے لاشے پر پہنچا میرا مولا تو اب لاشے کی کیفیت یہ ہے کہ حسین عباس کا بدن یہاں سے اٹھاتا ہے تو وہاں سے گرتا ہے، وہاں سے اٹھاتا ہے تو یہاں سے گرتا ہے، عباس کے بدن کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک مرتبہ عباس کا علم دکھائی دیا، میرے مولا نے وہ علم اٹھایا، واپس پلٹ کر خیموں کی طرف جانا شروع ہوئے۔ بس آزادارو، عباس نے جن بچوں سے کہا تھا نا کہ میں پانی لے کر آتا ہوں، وہ خیمے میں بیٹھے میدان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے بچوں نے اب جو عباس کا علم آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ بچے اپنے کوزے لے کر خیمے کے دروازے تک تو آ گئے، لیکن اب جو دیکھا علم آ رہا ہے، علمدار نہیں ہے، بچوں نے کوزے پھینک لیے، علم عباس